خصوصاً جن کا دینداروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کبھی رہ گا نہیں جاتا، کبھی رہ گا نہیں جاتا، وہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں، چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے یہ انہوں نے جو علماء کے ساتھ محبت پالی تھی اسی کا اثر ہے۔ آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اس کے مرنے کے بعد تم اچھا تذکرہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی میرے علم کے مطابق تو یہ اچھا نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے کہنے پر فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اس لیے فرمایا بھئی برائیاں بیانوں کا اچھا ہی بیان کرو۔ ہر آدمی نے اچھے کام تو کیے ہوتے ہیں، تاکہ کیونکہ ہماری گواہی ہے کہ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بطور گواہی کے انہیں مرنے والے کے نام اعمال میں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ہم ان کو اچھائی بیان کریں گے، اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس پر معیار علم پر کون پورا اتر سکتا ہے، یہ تو ان کی ستاری ہے جو سب کے کام چل رہے ہیں۔ تو جب مخلوق یہ بات کرتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرماتے میں اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، حدیث میں آتا ہے تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، زیادہ جانے والوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو تاکہ تمہاری گواہی پر اس کے بخشش اور نجات کے فیصلے ہو جائیں۔ یہ مرنے والوں کا ایک جو نیکی ہوتی ہے دراصل یہ اسی کا اثر ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ لوگ جو نیک ہو اسی کو دعائیں دیتے ہیں، یار بڑا اچھا آدمی تھا، یار اللہ اس کو غریق رحمت کرے، اللہ جنت فردوس دے، حالانکہ وہ خود بھی نیکی کر کے گیا ہوتا ہے۔ اور جو بدمعاش ہوتے ہیں جوتے پڑ رہے ہیں ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کے لیے نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اوپر سے دل پھیر دیتے ہیں۔ بدمعاش کے لیے نہیں ہو رہی، نیک کے لیے ہو رہی، کیونکہ اس نے خدا کو راضی کیا، اب مرنے کے بعد مخلوق کو اس کی تعریف پر لگا دی ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تو نے مجھے خلیل تو بنا لیا، میں تو چلا جاؤں گا، اب میرے بعد تو نے تو رہنا ہے، تو میرا تذکرہ یاد زندہ رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درود ابراہیم سب سے افضل ہے اور نماز میں پڑھو، تاکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی وسلم کی کہ تم درود ابراہیمی امت سے کہو پڑھے اور آپ بھی پڑھو تاکہ میرے ابراہیم کا تذکرہ چلتا رہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لوگوں کو صبر ہے ان کا۔ دیکھیں لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب بزرگوں کے ساتھ بہت سی برکتیں وابستہ ہوتی ہیں جو منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کے طرز پر چلے، اصحال ثواب رکھے، ان کے دوستوں سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو وہاں سے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہاں جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت انہوں نے محنتیں کی تھیں اور بہت اونچے مقام پر تھے اللہ کے تعلق میں، تو ہمیں بڑوں نے یہ نصیحت کی ان کے جانے کے بعد، تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا کوئی بھی خاص موقع ہوتا کچھ ہوتا تو خواب میں تشریف لے آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری جو ہے نا وہ ہماری مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہونا میں نے بچے کی شادی کرنی تھی تو جی خواب دیکھا ابا جی گھر میں آئے ہوئے ہیں، میں کہا لو ابا جی بھی آ گئے، حالانکہ ان کو انتقال ہو 20-25 سال ہو گئے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک تو ان کے طرز کو اپنائیں، اصحال ثواب کریں، ان کے دوستوں سے محبت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے والد کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ والد کے دوستوں سے تعلق رکھو، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی خبر گیری رکھو، اور والدہ کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں سے تعلق رکھو اور ان کا صلہ رحمی کرو، ان کو پوچھتے رہو، یہ اس میں ان کی روحیں وہاں بھی خوش ہوتی ہیں اور یہاں مولا بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو وہ جو برکتیں ان کی وجہ سے تھی انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو جاری ساری رکھیں گے۔ چلیں اجازت لیں گے۔